السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 اور 183 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 183 آیت لعلکم تتقون، اس پر تو ہماری بات پہلے ہو چکی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور روزے کے اندر ہمیں کس طرح سے روزے کو گزارنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکے، برائی سے بچنے کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس تقوی کا سبب بننے والے روزے کی ابتدا اور انتہا یعنی سحری و افطاری کے کچھ احکام و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج ہم روزے کے دوران، سحری اور افطاری تو دو کنارے ہیں روزے کے، ان کے درمیان ان بٹوین پورا دن جو روزہ رکھنا ہے اس میں کچھ احکام و مسائل جن کی ہمیں روزمرہ زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے ان کو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ اور روزے کے اندر کون کون سے کام جائز ہیں اور کون کون سے کام ناجائز ہیں، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے ایام معدودات سے لے کر کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، جلدی جلدی گزر جائیں گے، ان کی قدر کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا ہی بنیادی اور انتہائی اہم روزے کے حوالے سے کہ روزہ کس نے رکھنا ہے اور کس نے نہیں رکھنا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ پاک نے یہ آسانی عطا فرمائی تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا جی نہ چاہے روزہ رکھنے کو، وہ اس کو اپنے لیے مشکل خیال کرے تو وہ کیا کرے، وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس طرح کا کھانا وہ ایوریج سا خود کھاتا ہے گھر میں، اس طرح کا اس کو کھانا کھلا دے۔ یہ تھا اسلام کے ابتدائی دور کے اندر روزے کے حوالے میں اللہ پاک کا حکم۔ لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے ان آیات کے بعد ایک آیت آ رہی ہے کہ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں زندہ ہو، موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ پہلے اس طرح لازم اور فرض نہیں تھا، پہلے آپشنل تھا، کیونکہ اللہ پاک نے جو دین ہم پہ نازل کیا ہے نا اس میں بڑی آسانی ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں پر یکدم روزے کا حکم نازل نہیں کر دیا، بلکہ سلولی، آہستہ آہستہ، تدریجاً اس کو فرض کیا۔ بلکہ تمام عبادات میں اللہ پاک نے تدریج کا، سٹیڈی، سلو اینڈ سٹیڈی کا اصول اللہ پاک نے مد نظر رکھا بندوں کی آسانی کے لیے۔ یکدم روزے فرض نہیں کیے، پہلے تھوڑا تھوڑا عادی بنایا کہ روزے رکھو، چلو کبھی چھوڑ بھی لو، فدیہ دے لو، چلو کوئی رکھ لے کوئی چھوڑ لے، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بندے کا مائنڈ بنتا ہے نا روزہ رکھنے کا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، اب فرض ہے۔ پہلے صرف
یہ رخصت تھی کہ جو مسافر ہے یا مریض ہے وہ صرف رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ پہلے ابتدائی دور کے اندر بھی مسافر اور مریض کو رخصت تھی کہ وہ تو بے شک نہ فدیہ دے نہ روزہ رکھے، وہ رمضان گزرنے کے بعد، عید گزرنے کے بعد ان روزوں کو رکھ لے۔ تو جو روزہ چھوڑے گا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اس کو فدیہ دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ بعد میں روزہ رکھے گا، یہ حکم تھا۔ بعد میں اللہ پاک نے جب روزے کو سب کے لیے فرض کر دیا، اب یہ آپشنل نہیں رہا، یہ کمپلسری بن گیا، تو اس کے بعد بھی مریض اور مسافر کے لیے رخصت اور سہولت کہ وہ روزہ بعد میں رکھ لے رمضان کے، یہ سہولت پھر بھی قائم ہے، باقی سب لوگ روزہ رکھیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ، ان سے ان آیات کی تفسیر میں جو اقوال ہیں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائے، ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ رخصت عام لوگوں کے لیے ختم ہوئی تھی کہ روزہ رکھ لو یا نہ رکھو، فدیہ دے لو، یہ رخصت وہ کہتے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں تو سب کے لیے تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں بھی وہ جو اگلی آیت آ گئی تھی نا، اس کے بعد بھی یہ رخصت کچھ لوگوں کے لیے ابھی بھی موجود ہے۔ کن کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بہت بوڑھا ہے نا، انتہائی کمزور ہو گیا، اب بیچارہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو وہ بھی فدیہ دے لے، روزہ نہ رکھے، کیونکہ رمضان کے بعد بھی تو اس نے کو طاقتور نہیں ہو جانا کہ وہ رمضان کے بعد روزوں کی قضا دے لے۔ تو اس بوڑھے نے تو اب رمضان کے بعد بھی بوڑھا ہی رہنا ہے، پتہ نہیں 5 سال تک اس بوڑھے نے رہنا ہے، 10 سال تک بیچارے نے ایسے ہی رہنا۔ تو صحابہ کرام کا فہم یہ ہے ان آیات کے متعلق کہ ایسا شخص جو بہت بوڑھا ہے، مرد ہو عورت ہو، وہ بھی فدیہ دے لے، روزہ قضا دینے کی بھی اس کو بعد میں ضرورت نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، ظاہر ہے کہ پریگننسی کے اندر عورت کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، وہ خوراک اس کے بچے کو جا رہی ہے، اسی طرح جو مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا۔ تو ایسے حالات کے اندر ماں روزہ نہیں رکھ سکتی، عام طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ بعد میں رکھ لے، تو بعد میں بھی بیچاری نے دودھ پلانا ہے، رمضان کے بعد بھی کون سا اس نے فیڈ کروانا چھوڑ دینا۔ اور اس طرح ماں جو ہے وہ سالہ سال تک انہی سٹیجز سے گزرتی رہتی ہے، پریگننسی کی اور فیڈ کروانے کی، اور وہ بیچاری ماں کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کمزوری کو تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود ایکسیپٹ کیا کہ تیری ماں نے کمزوریوں پر کمزوریاں جھیل کر تجھے پالا۔ تو بہرحال ایسی خواتین بھی اگر فدیہ ہی دیتی جائیں تو جائز ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جب کبھی اس کو موقع ملے گا یہ کفارہ دے لے، اور بعض نے کہا کہ یہ فدیہ دے سکتی۔ اسی طرح کوئی ایسا مریض ہے جو پرماننٹ قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، بیچارہ کینسر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، تو وہ بھی بعد کے دنوں میں اگر رکھنے کی کوشش کرے گا تو بعد میں بھی کون سی بیماری ختم ہو جانی۔ تو اس لیے ایسے مریض، ایسے کمزور لوگ، وہ بھی فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں بھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ بعد میں اس کو ضرورت ہے جو صحت مند طاقتور، وہ بعد میں روزے پورے کر لے جو رہ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ فدیہ کتنا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا فدیۃ الطعام، فدیۃ طعام مسکین، ایک فدیہ ہے مسکین کا کھانا۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جی کسی کو روزہ رکھوا دیں، یہ کانسیپٹ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کسی کو روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا، جس کو روزہ پر رکھوا رہے ہیں اس نے تو خود اپنا رکھنا، آپ کا کیسے رکھے گا؟ اور پھر لوگ سحری اور افطاری کا دونوں کا خرچہ اس کو دیتے ہیں، لو جی تم میری طرف سے روزہ رکھو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ فدیہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، ایک روزے کے بدلے۔ سحری افطاری سے کوئی تعلق نہیں اس کا کہ سحری کراؤ یا افطاری کراؤ، ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا، چاہے آپ عشاء کے بعد کھانا کھلا دیا کریں روزانہ،
چاہے تو ایک ہی دن آپ 30 مسکینوں کو اکٹھا کر کے اچھا کھانا بنا کے پورے مہینے کا ان کو کھانا پورے روزوں کا کفارہ ہو گیا. 29 یا 30 جتنے بھی دن ہیں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اور چاہے تو آپ روز کھلا دیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے, صحیح بخاری میں ہے, تو وہ روزانہ گوشت کا سالن بناتے اور روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے. تو یہ مسئلہ ہو گیا فدیے کے حوالے سے. فدیہ جتنا آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں, جتنا بھی اچھا کر سکتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں بھول کر کوئی شخص بعض اوقات کھا لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے, کئی دفعہ شروع میں اسپیشلی ابتدائی روزوں میں نا, جن کی روٹین نفلی روزے رکھنے کی نہیں نہ ہوتی, ان کو اسپیشلی تھوڑا سا سال بعد رکھتے ہیں نا, تو ان کو تھوڑی سا پریشانی ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول کر کھا لیا, بھول کر پی لیا, اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا, اس لیے کہ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, اس لیے کہ اسے تو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے. روزے کو بھی کچھ نہیں ہوا اور اللہ پاک نے درمیان میں اس کی تھوڑی سی ریفریشمنٹ بھی کروا دی. یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک قسم کا تحفہ ملا ہے. دیکھیں کتنا آسان دین ہے ہمارا, کتنا لاجیکل دین ہے, کتنا فطرت کے عین مطابق دین ہے کہ بھول کر کھایا ہے تو میرا اس میں قصور نہیں ہے, تو روزے کو کچھ نہیں ہوگا, روزہ پورا کریں. اور پھر اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص کو ہڈیاں وغیرہ خواتین پکاتی ہیں, نمک وغیرہ چکھنا ہو, تھوڑا سا اس طرح کر کے زبان کو لگا کے تھوک دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کا موقف ہے صحیح بخاری میں. اور اگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے, رخصت ہے, اگر آپ نہیں چکھنا چاہتے, آپ کا تجربہ اتنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم. لیکن اگر کوئی چکھ لے, دیکھیں چکھنا اور چیز ہے. جب ہم مسواک کرتے ہیں اس وقت بھی تو چکھتے ہیں, جب ہم کلی کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو پانی کو بھی تو چکھتے ہیں, پانی بھی تو زبان کو لگتا ہے نا. اور اگر آپ ایسے کئی شہر ہیں جہاں پانی نمکین ہے تو وہاں جا کے ذرا وضو کریں, آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ واقعی ہم کچھ چکھ رہے ہیں. تو اس وضو سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح اگر کوئی زبان کو لگا کے اس کے بعد اس کو تھوک دے, کلی کر لے, کیونکہ روزہ تو آپ کا ٹوٹے گا اگر کوئی چیز حلق سے اندر آپ نے نگل لی, زبان پہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں, صحابہ کہتے ہیں کہ بے شمار دفعہ ہم آپ کو مسواک کرتے دیکھتے تھے روزے کی حالت میں. وَهُوَ صَائِمٌ, آپ روزے دار ہوتے ہیں تو روزے کی حالت میں مسواک کریں گے. مسواکوں کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ نیم کے درخت کی مسواک ہے, یہ سکھ چین کی ہے, یہ الفلا کی ہے. تو مسواکوں کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, درختوں کے الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو وہ بھی تو مسواک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا, اسے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ مسواک کا ٹیسٹ اندر لے کر نہیں جاتے. اللہ اکبر. تو مسواک بھی کر سکتے ہیں. اسی سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس طرح مسواکوں کے ٹیسٹ ہیں, ایسے ہی جو ٹوتھ پیسٹ ہے اگر وہ بھی کوئی کر لے, بشرطے کہ پیسٹ اس کے حلق سے اندر نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ذرا احتیاط سے کر لیں پیسٹ اگر کرنی ہے تو, نہیں تو مسواک کر لیں آپ. اسی طرح روزے کی حالت میں حجامہ آپ کو پتا ہوگا, سینگی لگوانا, حجامہ آج کل بہت اس کا ٹرینڈ ہے. حجامہ بھی لگوایا جا سکتا ہے کیونکہ حجامہ سے آپ کی باڈی کے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی, وہ خون وغیرہ باہر ہی نہیں کر رہا. حجامہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں لگوا لیتے تھے. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی علماء نے ثابت کیا کہ اگر آپ کسی کو بلڈ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری اتنی صحت ہے کہ مجھے بلڈ دینے کے بعد چکرا کر بے ہوش نہیں ہو جاؤں گا, تو دے سکتے ہیں. یا آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے بلڈ نکلوانا ہے تو نکلوا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو قے آ جائے, خود قے کرنی ہوتی ہے نا انگلی ڈال کے, ایک تو بعض اوقات خود بھی قے کی جاتی ہے کسی مجبوری سے, تو خود قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آٹومیٹیکلی کوئی خود ہی کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو قے آ گئی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے
آپ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، آپ روزے کی حالت میں کانوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں، آپ روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں، خوشبو، عورتیں خیر مردوں کے پاس خوشبو لگا کے تو نہیں جا سکتی، لیکن اپنے محرم کے پاس رہیں تو خوشبو لگا سکتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ باہر بھی جا سکتے ہیں تو خوشبو وغیرہ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں انہیلر جو ہوتا ہے، یہ جو سانس کا، جن کو دمے کے مریض ہوتے ہیں نا، تو شیخ صالح عثیمین ہے سعودی عرب کے مفتی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اپنے فتاویٰ میں کہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سانس کے لیے، کیونکہ وہ طاقت کے لیے نہیں ہوتا، آپ کے کوئی انرجی کو وہ انکریز کر دے، ایسا نہیں، وہ صرف آکسیجن تو ہم سب بھی لے رہے ہیں نا، تو وہ آکسیجن کی صرف ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص میرڈ ہے تو وہ شادی شدہ آدمی جو ہے وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتا اور انٹر کورس نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ کنٹرول ہے، نئی نئی شادی جن کی ہوئی ہوتی ہے، ینگ ہوتے ہیں، ان کو تو خیر آپس میں گلے ملنے سے اور کس وغیرہ کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ روزہ توڑ نہ بیٹھے۔ لیکن اگر کوئی ایجڈ ہے اور اس کو کنٹرول ہے تو وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ سکتے ہیں، گلے لگا سکتے ہیں، تو کس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سیکسول انٹر کورس کر لے تو اس پر پھر یہ کفارہ ہے کہ وہ اگر غلام ہے تو غلام آزاد کر دے، نہیں تو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر 2 مہینوں کے مسلسل 2 مہینے رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ ترتیب ہے۔ ایک آدمی آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے حدیث میں، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، مجھ سے جذبات میں آ کے روزے کی حالت میں یہ کام ہو گیا، تو مجھے بتائیے میری کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا غلام ہے تمہارے پاس؟ فرمایا نہیں، غلام تو کوئی نہیں میرے پاس۔ کہا اچھا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ سکتے؟ کہنے لگا کہ ایک روزہ مجھ سے نبھایا نہیں گیا، 2 مہینوں کے میں مسلسل کہاں رکھوں گا، یہ تو میرے بس میں نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی کنگلا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا منگوایا، کہا چلو یہ ہماری طرف سے لے جاؤ اور جا کر مدینے کے اندر مسکینوں کے اندر بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، ان پہاڑوں کے درمیان اس مدینہ کی وادی اور بستی اور شہر کے اندر مجھ سے زیادہ فقیر بھی کوئی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جاؤ پھر ٹوکرا لے جاؤ اپنے گھر میں اور موج کرو، اور پھر آپ بہت ہنسے کہ اللہ پاک نے دیکھیں کیسی ہمارے دین میں آسانی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اگر کسی کو روزے کی حالت میں مینسی سٹارٹ ہو جائیں، آدھا روزہ گزر چکا ہے تو وہ روزہ اس کا ختم ہے اسی جگہ، وہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے جو مینسز کے دنوں میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، اللہ پاک نے وہ روزے بعد میں رکھنے کا حکم دی، وہ روزے بعد میں رکھنے، نمازیں معاف ہیں لیکن روزے جو ہیں ان کی قضا بعد میں دینی ہے۔ اگر کوئی مرد ہے رات کو احتلام ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے، وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو چونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی حالت میں آدمی صبح آنکھ کھلتی ہے، سحری کا ٹائم ہے، اب اس پہ غسل بھی واجب ہے، نہانا بھی ہے، تو اسی حالت میں وہ سحری کھا سکتا ہے۔ سحری کھا کے تو بے شک اذان بھی ہو جائے، بعد میں وہ غسل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح انجیکشن ہے، آخری بات، انجیکشن جو ہے یہ علماء نے اس کے متعلق 2 کیٹیگریز کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا انجیکشن ہے جو کوئی اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے، کوئی ویکسینیشن کرواتے ہیں نا، تو ویکسینیشن کے طور پہ انجیکشن ہے یا کوئی اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے، اس سے انرجی نہیں ملتی بندے کو، وہ لگوا سکتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو افطاری کے بعد بھی لگوا سکتے ہیں۔ اور جو انرجی کے لیے انجیکشن ہے نا وہ نہیں لگوانا، جس سے آپ کی باڈی کو طاقت ملے،
کیونکہ کھانا اندر لے جانے کا بھی تو اس سے بھی تو انسان کو طاقت ہی ملتی ہے، تو وہ آپ نے ڈائریکٹ اس سے نہیں لیا اور آپ نے کسی اور طریقے سے اپنی باڈی کو انرجی دے لی، تو پھر کام تو وہی ہو گیا. اس لیے ایسا انجیکشن جائز نہیں ہے. یہ تو روزے کے حوالے سے چند احکام و مسائل. روزے کے اندر کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی بات ہے، اس کا تو سب کو علم ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.